لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بیجی محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزو، دوستو، بزرگو، میری مجلس یوٹیوب کے ذریعے جہاں کہیں بھی دیکھی جا رہی ہے، میں ان تمام تر مومنین کی جانب سے اور اپنی طرف سے اپنے وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں ان کی جد مظلوم امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. عزیزو، کل کی مجلس میں میں عرض کر رہا تھا کہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کربلا کے بعد میں جب آپ کو مدینہ واپس لایا گیا اور آپ جب مدینہ واپس آئے اور عہدہ امامت کو جب اپنے کاندھے پر آپ نے لیا، ذمہ داری امامت کو جب سنبھالا کربلا کے واقعے کے فوراً بعد سے، تب سے لے کر 34 سال یا 35 سال تک آپ باحیات رہے، اور یہ جو زمانہ تھا بہت ہی زیادہ مشکلات، پریشانیاں، ظالمین کی طرف سے ایذا رسانی، چاہنے والوں کی قلت کا زمانہ تھا. ایسے سخت دور کے اندر کہ جب کسی چیز کی حرمت باقی نہیں ہے، ایسا سخت دور ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں پھر اس نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایسا سخت دور ہے کہ ظالم اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے. کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے جانے لگے کربلا کی طرف یا کوفے کی طرف، اور بعد میں پھر کربلا میں آئے، اس وقت ابن عباس نے روکنے کے بعد میں امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا رک جائیے، مولا رک جائیے. اگر آپ کو ان لوگوں نے اگر شہید کر دیا، اگر آپ کو ان لوگوں نے اگر قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو پھر ان ظالمین کی نظر میں کسی چیز کی بھی حرمت باقی نہیں رہے گی. کیونکہ آل رسول جب قتل ہو گئے ان کے ہاتھوں سے، پھر ان کے حوصلے بلند ہو گئے. یہ کسی بھی کام کو کرنے سے نہیں ڈرے گی، کسی بھی کام کو، حتیٰ کہ حدیث رسول چھوٹ جائے گی، حرمت بیت رب ختم ہو جائے گی، حرمت مدینۃ الرسول ختم ہو گئی. جیسا کہ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طریقے سے حسین کے خون کو بہانے کے بعد میں. تو یہ ایسا سخت دور ہے کہ جب چوتھے امام علیہ السلام بہرحال مجھے زیادہ تمہید میں نہیں جانا ہے، میں فوراً اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. صرف کل کی گفتگو کو آپ کے اذہان میں پھر سے دوبارہ ایک مرتبہ ریوائز کرنے کی خاطر میں تھوڑی دیر کے اندر اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کربلا سے جب مدینے آئے تو حالات اتنے سخت تھے. میں نے کل حالات کا تذکرہ کیا کہ جو ظالمین تھے ان کا زمانہ کیسا تھا، انہوں نے مکہ اور مدینے کی کیا کیفیت کر دی تھی. آپ دوسرے شہروں کی بات چھوڑیے، اسلامی ممالک کے دوسرے شہروں کا تذکرہ کرنا ہی بیکار ہے. جب مکہ اور مدینہ کے جو مقدس ترین شہر تھے، ان کا حال اور ان کا جو ماجرا تھا، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہاں پر دین کی کیا کیفیت ہو گئی تھی، وہاں پر بدعتوں کا کیا حال تھا. عزیزو، ایسے عالم کے اندر
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ ظالمین ہیں۔ اب اس کے بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اب تبلیغ کا کام کرنا ہے، دین مر چکا ہے، شیعت ختم ہو چکی ہے، اخلاقیات تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ایسے عالم کے اندر انسانیت کو زندہ کرنا ہے، دین محمدی کو پھر سے زندہ کرنا ہے، شیعت کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑے کرنا ہے۔ وہ جو سماج، وہ جو معاشرہ کہ جو جاہلیت کی طرف پلٹ رہا ہے، انہیں پھر واپس وہاں سے لانا ہے، کہاں پر؟ انہی تعلیمات کی طرف، کہ جو تعلیمات رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، انہی تعلیمات کی طرف لے کر عزیزو۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیادی کام انجام دیے، 6 7 8 مختلف کتابوں کے اندر لوگوں نے شرح کی ہے، ان کی سیاسی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی فردی زندگی اور ان کے حالات زندگی، 34 سال کے جو ہے مختلف جو رائٹر ہیں انہوں نے اس حوالے سے تحلیل کیا ہے، تجزیہ کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ان حالات کے اندر تبلیغ دین کا کام کیا، احیاء دین کا، تبلیغ کا کام۔ یہاں پر میں نے خود اپنی مجلس کا موضوع رکھا ہے کہ تبلیغ دین، تبلیغ بات کا امر ہے۔ پہلے احیاء دین بہت زیادہ ضروری تھا امام کے زمانے کے اندر، کہ دین کو پھر سے زندہ کرنا تھا، پہلے لوگوں کے دلوں کے اندر پھر سے نور ایمان کو، اسلامی تعلیمات کو پھر سے اجاگر کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد میں تبلیغ دین کا مرحلہ ہے۔ عزیز و امام نے اسلام کو زندہ کیا، تبلیغ دین کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تجزیات اور وہ جو تحلیلات جو مختلف کتابوں کے اندر رائٹروں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی 34 سالہ زندگی کے متعلق جو کی، اس میں سے مختلف لکھنے والوں نے لکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت عملی اپنائی ایسے دور کے اندر کہ جہاں پر زبانیں سل چکی ہے، جہاں پر ہونٹ بالکل زبانیں خاموش، ہونٹ بالکل سل چکے ہیں، جہاں پر ذرا سی بھی جنبش حق کے لیے کرنا خطرے سے بھری ہوئی ہے، خطرے جان سے خالی نہیں ہے۔ عزیز، ایسے عالم کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا جو کام ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کام ہے احیاء عاشورہ کو زندہ رکھنا، عاشورہ کو باقی رکھنا۔ 34 سال تک آپ جب تک زندہ رہے، واقعہ کربلا کے بعد سے اور مدینے میں آنے کے بعد میں، آپ دن رات، صبح و شام، ہر موقع، ہر گھڑی، ہر پل اپنی تمام تر نشست و برخاست میں ملنے والوں کے سامنے، غلاموں کے سامنے، موقع وضو پر، موقع نماز میں کربلا والوں کو یاد کرتے۔ اور جب کبھی آپ کے سامنے پانی آ جاتا، آپ پانی کو دیکھتے، پانی کے اوپر نظر پڑتی اور کہتا ہے پانی تو آج مجھے میسر آ گیا، لیکن ہے اگر یہ کل میرے بابا کو اگر مل جاتا تو میرا بابا پیاسا شہید نہیں ہوتا، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ عزیزو، واقع عاشورہ خود ظالمین کے لیے بہت بڑی ذلت تھی، اموی خاندانوں کے لیے ذلت تھی۔ واقع عاشورہ ظالمین کے لیے ننگ و عار تھا۔ واقع عاشورہ کے ذریعے سے ظالمین ذلیل ہو رہے تھے جب بھی۔ لہٰذا یزید نے کیا کیا؟ یزید جب تک تھا اس نے کیا کیا؟ کیا انتظامات کیے؟ اس نے تمام طرح کوشش کی کہ وہ جو ظلم و ستم اس نے اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر برپا کیے تھے، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے ظلم و ستم تو کر دیے، لیکن کسی صورت لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ جس کے اوپر میں نے ظلم و ستم کیا وہ اہل بیت رسول ہے، اہل بیت رسول ہے۔ لہٰذا نام کیا دیا گیا؟ باغی کا۔ عزیزان گرامی، لیکن شام کے اس ممبر کے اوپر جانے کے بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اپنی شناخت کرائی، اپنی پہچان کروانے کے بعد میں اب عالم کیا ہے؟ یزید ڈرا ہوا ہے، یزید ڈرا ہوا ہے، کیونکہ یزید کو لوگ سرزنش کر رہے کہ تو نے یہ کیا کیا کہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے نواسے کو تو شہید کر رہا تھا، تو نے شہید کر دیا اس کے نواسے کو۔ عزیز، ایسی صورت میں اب یزید نے کیا کیا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نظر رکھی ہے۔ واقع کربلا کو بیان ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، واقع کربلا کو بیان نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ واقعہ بیان کیا جائے گا تو خود واقع کربلا عاشورہ کا صحیح طریقے سے بیان ہونا خود بخود ظالمین کی شکست کا باعث ہے۔ کیونکہ
شیعت کی جو تبلیغ کا سب سے بڑا جو ساری دنیا کے اندر یہ جو شیعت جو پھیلی ہوئی ہے وہ شیعت کہ جسے واقع کربلا علی کے زمانے میں جسے کچلنے کی کوشش کی، جسے امام حسین کے زمانے میں کچلنے کی کوشش کی، چوتھے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمران کیا کرتا ہے، 80,000 سے زیادہ شیعوں کا جب قتل و غارت کرتا ہے، جہاں پر مختلف قیام ہوتے ہیں اور قیام سارے کے سارے کچلے جا رہے ہیں، سارے کے سارے جب قیام کچلے جا رہے ہیں، اس میں کون مر رہا ہے، کون قتل ہو رہا ہے، اس کے اندر کون شہید ہو رہا ہے؟ اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں عزیزو۔ ایسے عالم میں جب اور اس کے بعد میں پھر یہ سلسلہ طویل رہا، بنی عباس کا سلسلہ بھی طویل رہا، بنی امیہ کا سلسلے کے بعد میں بنی عباس کا سلسلہ طویل رہا، اور انہوں نے کسی صورت بھی متوکل جیسے معتصم اور ایسے ظالم بادشاہ بنی عباس کے گزرے کہ جنہوں نے شیعوں کا قتل عام کیا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، لیکن باوجود اس کے شیعت کیوں عام ہے، شیعت اس قدر کیوں شیعت دنیا کے اوپر چھائی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ جسے اس قدر دبایا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے ساری دنیا کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ واقعہ عاشورہ ہے عزیزو۔ آل بویا یہ جو ان کی جو حکومت تھی، کہ جو شیعہ سلطنت تھی، تقریباً میرے ذہن سے نکل رہا 500-600 برس پہلے آل بویا، ان کا بہترین کام کیا تھا؟ یہ شیعت کی تبلیغ کیسے کرتے تھے؟ ان کی شیعت کی تبلیغ کا طرز ہی یہی تھا کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی، ان کے مصائب واقع عاشورہ کو بیان کرتے، جس کے بیان کرنے کے بعد میں لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا۔ عزیزو، حسین کی کربلا کا اثر بہت ہی زیادہ گہرا ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر نقش کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، یہ حسین کا ذکر، حسین کی یاد کا ذکر۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی سیرت اپنائی، یاد عاشورہ کو، اور عاشورہ کو زندہ رکھا۔ کس طریقے سے زندہ رکھا؟ کہ جب اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ جو ایک موقع ہے چوتھے امام کا، وہ موقع کیا ہے؟ چوتھے امام خود شاہد ہے کربلا کے واقعے کے، خود عینی شاہد ہے، اس کے بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ عاشورہ کے ذریعے سے حکمت عملی یہ کہ واقعہ عاشورہ کو بیان کرتے، گریا کرتے عزیزو۔ اس طریقے سے واقعہ عاشورہ کو بیان کرنا، واقعہ عاشورہ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اطراف میں جمع کرنا، جمع کرنے کے بعد میں پھر انہیں تعلیمات دینا، مختلف مواقع کے اوپر تعلیمات دیتے ہیں جب لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ التجا یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں پر کوئی خوشی کا پروگرام ہے، کوئی محفل اگر ہے، اور وہ اگر یہ چاہ رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مدعو کرے، تو امام وہاں پر خواہش کرتے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے یہاں پر گھر میں مجلس میں تیری محفل کے اندر میں شرکت کروں، تیرے پروگرام کے اندر آؤں، تو اگر مجھے انوائٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت ہے، وہ کیا ہے کہ تو اپنے پروگرام کے اندر میرے بابا کی شہادت کا تذکرہ کر، میں وہاں پر حاضری دوں گا۔ عزیزو، اس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی یاد کو زندہ رکھا، محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے دل میں پھر زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے، یعنی عزیزو، چوتھے امام کی شخصیت، میں نے کہا کہ عالم یہ تھا، کل میں نے عرض کیا کہ جب واپس آئے ہیں تو کسی نے، بعضوں نے لکھا کہ 3 لوگ صرف آپ کے پاس تھے، چاہنے والوں کی تعداد، کسی نے لکھا 5، بعضوں نے کہا کہ 7 لوگ تھے، کہ بس اس کے علاوہ کربلا کے بعد میں، بلکہ یہ جو نقش جو اموی سلطنت جو چھوڑ رہی تھی مکہ مدینے کے اوپر، جب احکام دین فراموش ہو رہے تھے، جب نمازوں کو لوگوں نے فراموش کر دیا تھا، روزوں کو فراموش کر دیا تھا، مناسک حج لوگ بھول رہے تھے، ایسے عالم کے اندر ظاہر سی بات ہے، ایسے عالم کے اندر جب رسول کے فوراً بعد سے جس چیز کے اوپر زیادہ کوشش کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ نام علی اور اولاد علی کو لوگ فراموش کر جائے، لہٰذا صورتحال مدینے کی کیسی تھی؟ امام سجاد کو زیادہ لوگ پہچاننے والے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ لوگ امام سجاد اس مدینے کے اندر آنے کے بعد میں تبلیغ کر رہے ہیں،
اور لوگوں کو بتا رہے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، اور اپنی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھر رہے کس ذریعے سے؟ اپنے اوپر برپا ہونے والی مصیبتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں۔ جب کسی غلام نے آگے پوچھا کہ مولا کتنا روئیں گے، بس کیجئے، کتنا روئیں گے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں پر عرض کرتے کہ یعقوب کا ایک فرزند یوسف جب نظروں سے غائب ہو گیا، اوجھل ہو گیا، اور پتا تھا باپ کو کہ زندہ ہے، سلامت ہے، اس کے باوجود 30 سال تک اپنے بیٹے کے غم کے اندر گریا کرتے رہے، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے خاندان کے 18 بنی ہاشم، 18 یوسف کو بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، تو مولا کی یہ سیرت تھی کہ احیاء عاشورہ، احیاء عاشورہ، عاشورہ کو زندہ کرنا ہے۔ عزیزو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حسین بدعت کے خاتمے کے لیے گئے تھے، کربلا میں آنے کے بعد میں امام حسین شہید ہوئے، لیکن اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے خلاف جو قیام کیا اور یہ جو نعرہ لگایا کہ حیات من الذلہ، اور امام حسین نے یہ کہا کہ میں اريد ان اعمر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور الا ان سنت قد امیتت، اور جب یہ کہا کہ سنتیں مر رہی ہے، وہ ان البدعۃ قد احیت، اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہے، ایسی صورت میں بدعتیں جو زندہ ہو رہی، امام حسین تو کربلا میں آ کے شہید ہو گئے۔ عزیزو، اب امام حسین کا یہ جو مقصد ہے، جو قیام کی جو غرض ہے، یہ جو ہدف ہے، اسے مسلسل کرنا، اور یہ مسلسل رہے گی قیامت تک کے لیے، تو اس کے لیے کربلا کے واقعے کے فوراً بعد میں، واقعی کربلا کے فوراً بعد میں ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری تھا کہ جو کربلا کے واقعے کو بار 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 اس قدر تکرار، اس قدر تکرار، اس قدر تکرار کرے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں واقعی کربلا رچ بس جائے۔ عزیزو، وہی کام 34 سال تک مسلسل امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اب اس کے بعد میں اب کربلا کیونکہ عینی شاہد ہے، امام خود بیان کر رہے ہیں، اب اس کے بعد میں 5 امام، اس کے بعد میں 6 امام ہیں، اب وہ پھر ساری کربلا جو ہے آگے بیان ہو رہی ہے۔ عزیزو، یہ پہلا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ دوسرا کام ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ نے پند و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی، پند و نصیحت کے ذریعے سے آپ نصیحت کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے۔ عزیزو، اجتماع میں 2 طریقے تھے آپ کی تربیت کے، پند و نصیحت کرنے کے۔ ایک تو اجتماع کے اندر آپ کا طریقہ انڈائریکٹلی ہوا کرتا تھا، یعنی بالکل کھل کر آپ جو ہے کسی چیز کو بیان نہیں کرتے تھے، لیکن آپ فردی اور شخصی جب تربیت کرتے تھے تو فردی اور شخصی تربیت کرنے میں جو آپ کے قریب بہت ہی زیادہ ہوتا تھا، اور جس کے اوپر جسے آپ معتبر سمجھتے تھے یا جس کی باقاعدہ تربیت ہو چکی ہوتی تھی، ایسے بندوں کو اپنے قریب لاتے اور قریب لانے کے بعد میں انہیں شخصی فردی تربیت کرتے۔ اور اسی کا ایک بہترین نمونہ جس کے لیے آپ نے ایک جو طریقہ کار اپنایا وہ ہے غلام پروری کا، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ پند و نصیحت کا کام شروع کیا، لیکن پند و نصیحت بھی کیسی؟ پند و نصیحت کے ذریعے سے، یعنی امام جب مسجد میں آیا کرتے تھے اور جب آپ کو خطاب کا موقع ملتا تھا، آپ خطاب کے لیے جب جاتے تھے تو خطاب کے اندر، مدینے کے اندر آپ کے خطاب کے اندر کون سی باتیں ہوتی تھی؟ بالکل بنیادی باتیں۔ یہاں سے 2 چیزیں ہم تحلیل کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ مدینے کا عالم یہ کہ لوگ بنیادی باتوں کو بھول چکے تھے، لہٰذا اسے کسی اور قالب کے اندر امام جو ڈھال کر بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اس طریقے سے نقل کیا گیا۔ امام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد میں امام لوگوں کو موت اور موت کے بعد میں، موت کے اندر یعنی انسان کا مرنا اور مرنے کے بعد میں اللہ سے ملاقات کے متعلق لوگوں کو بتاتے، اور بتانے کے بعد میں کہتے کہ دیکھو لوگوں، جب انسان مر جائے گا، قبر کے اندر جائے گا تو اس سے سوال ہوگے، اور امام فرماتے ہیں کہ جو ان سوالوں کا جواب دے گا وہ بہرحال کامیاب ہے۔ اور سوال کون سے؟ وہی بنیادی سوال۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو قبر کے اندر تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا خدا کون ہے، یعنی یہاں سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ مدینے کا عالم یہ ہے کہ لوگ توحید کو فراموش کر گئے، کہ اس طریقے سے بالکل بنیادی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ
یا ایک دوسری وجہ یہ کہ امام انڈائریکٹلی اس کے اندر تذکرہ لانا چاہتے ہیں، کس چیز کا؟ امامت کا۔ وہ امامت کی جو فراموش کی جا رہی ہے، کہ جو اہل بیت کا حق تھا کہ جسے چھیننے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اہل بیت رسول علیہ السلام کو اہل رسول سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس امامت و رہبری کے جو اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، اس کی طرف لوگ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے امام علیہ السلام اس قسم کے خطاب دیا کرتے تھے، اور وہاں پر سوال غور کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو، خدا کے بارے میں سوال ہوگا، رسول کے بارے میں سوال ہوگا، کتاب کے بارے میں سوال ہوگا، قبلے کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ امام کے بارے میں سوال ہوگا، امام کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پر ہم دو ہی تحلیل کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ یا تو مدینے کے حالات، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ مدینے کے حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں، ظاہر سی بات، جب لوگ نماز کے طریقے فراموش کر چکے تھے، جب نماز کی تعدادوں کو لوگ بھول چکے تھے، جب لوگوں کی یہاں پر مناسک حج کے اندر امیر الحاج آنے کے بعد میں مناسک حج کے اندر گڑبڑیاں جب کر رہا تھا، تو ایسی صورت کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی توحید کا کیا عالم ہوگا، لوگوں کا رسول کے اوپر کتنا عقیدہ ہوگا، کتنا عقیدہ ہوگا رسول کے اوپر۔ میں نے کل عرض کیا کہ حجاج ابن یوسف کہتا ہے کہ بنی امیہ، اور نعوذ باللہ اس میں عبد الملک بن مروان، اس کی شخصیت فرشتوں سے زیادہ افضل نہیں، بلکہ فرشتوں سے، بلکہ رسول اللہ سے زیادہ افضل۔ توحید کا عالم کیا ہے؟ حجاج کہتا ہے کہ میری اطاعت خدا کی اطاعت سے زیادہ واجب ہے۔ عزیز و توحید کا عالم یہ ہے۔ اور یہ جو قول ہے، یہ جو حجاج کی جو قول ہے، یہ کس سے کہلوا رہا ہے؟ یہ رعایا سے کہہ رہا ہے۔ کون رعایا؟ وہ مدینے کی رعایا، وہ مدینے کی رعایا کہ جس سے یزید بیعت لینے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ بیعت تو ہے تمہاری، لیکن تمہاری بیعت میرے ہاتھوں کے اوپر غلاموں والی بیعت ہے۔ عزیزو، جب عالم یہ ہے، یعنی بندگی، یعنی اگر ہم اسے یہ کہیں کہ تو یہ غلط نہ ہوگا، یعنی فرعونیت، دور جاہلیت اپنی جگہ پر، فرعونیت، فکر فرعونیت پلٹ رہی ہے، یعنی حاکمان اپنے آپ کو، حکمران اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، عوام کو بندہ غلام کہہ رہے ہیں، اور ویسے ہی جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ عالم کیا ہے، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کا حال کیا ہے، تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہماری مثال بنی اسرائیل کی سی ہے، کہ جو فرعونیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، جو فرعونیوں کے اندر پھنسے ہوئے بنی اسرائیل، کہ جن کے مردوں کو قتل کیا گیا ہے اور جن کی عورتوں کو باقی رکھا گیا ہے۔ عزیزو، اب یہاں پر آنے کے بعد میں عالم کیا ہے کہ توحید کا یہ عالم، توحید کہ امام کو بتانا پڑ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میں سوال ہوگا۔ عزیزو، خدا نہ کرے ایسا بدتر زمانہ آ جائے، ایسا بدتر زمانہ آ جائے کہ لوگ جو عقائد کی جو بنیادی بات ہے اسے فراموش کر گئے ہو۔ یا پھر دوسرا ہم تجزیہ یا تحلیل یہ کر سکتے ہیں کہ امام اس بہانے سے امامت کے موضوع کے اوپر جانا چاہ رہے ہو، اور وہ جو امامت کی جو فراموش کی جا چکی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان میں سوال آئے کہ خدا کے بارے میں تو بات صحیح ہے، رسول کے بارے میں تو بات صحیح ہے، قرآن کے بارے میں تو بات صحیح ہے، یہ امامت ہے کیا چیز؟ کیونکہ خلافت تو لوگوں نے سن رکھا تھا، یہ امامت کیا چیز ہے؟ یہ امامت کیا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ یعنی امام جو ہے اجتماع میں جانے کے بعد میں پند و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوالوں کو چھوڑ کے آتے تھے، اور لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے تھے کہ وہ مجبور ہو جائے سوچنے کے بعد میں آل رسول کے بعد میں، آل علی کے بارے میں سوچنے کے لیے لوگ مجبور ہو جائے کہ یہ کون ہے، ان کا حق کیا ہے، اور ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ عزیزو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اجتماع کے اندر جانے کے بعد میں تبلیغ کرتے، اور اجتماع میں تبلیغ کرنے کے بعد میں پھر دوسرا طریقہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام فردی، یعنی شخصی طریقے سے، میں نے کہا کہ جن کو آپ جو یہ پسند فرماتے اور دیکھتے کہ نہیں، ہاں اس کے اوپر کام کرنے کے لائق ہے یہ بندہ، تو اسے شخصی طور پر اس کی تربیت کرتے، اسے واعظ و نصیحت کرتے، اور مفصل واعظ و نصیحتیں موجود ہیں امام علیہ السلام کی، دعائیں ہیں کہ جسے آپ نے واعظ و نصیحت ہے جو ابو حمزہ سمالی سے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی حقوق ہے کہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کی کہ کتنے حقوق ہیں بندگان خدا کے، یعنی خود انسان کا حق اپنے اوپر کیا ہے، خدا کے لیے اس کا کیا حق ہے، لوگوں کے لیے اس کا کیا حق ہے، یعنی کیا امام علیہ السلام یہ جو حقوق جو بیان کر رہے ہیں، حقوق بیان کر رہے ہیں، یعنی کیا، یعنی عالم یہ ہوا ہے کہ رسول
تمام تر حقوق لوگ پہچانوا چکے تھے، لیکن باوجود اس کے لوگ اس قدر فراموش کر چکے تھے کہ لوگ اس قدر گر چکے تھے کہ وہ انسانیت سے بھی پرے ہو چکے تھے، لہٰذا خود اپنی ذات کا حق لوگ بھول گئے تھے کہ لوگ اپنے اوپر ستم کر رہے، لوگ اپنے نفس کے اوپر ستم کرتے، لوگ اپنے نفس کے اوپر ستم کر رہے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا رہے تمہارا خود کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارا خود کا تو اور اللہ کے اوپر، اللہ کا حق ہے تمہاری ذات کے اوپر، تمہاری گردنوں پہ۔ لوگ بھول چکے تھے، وعد و وعید کر کے مکر جاتے تھے، ایک دوسرے کے حق کو غصب کر دیا کرتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے، وعدے کرنے کے بعد میں مکر جایا کرتے تھے، ایسے عالم کے اندر کہ جہاں پر اخلاقی اور تہذیبی نام و نشان کا جب خاتمہ ہو چکا تھا، ایسے ماحول کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بتا رہے کہ تمہارے گردنوں کے اوپر لوگوں کے حقوق ہے، یعنی لوگ حق اور حقوق کی بات وہاں آتی ہے کہ جہاں پر حق کو سمجھا جاتا ہے۔ جو حق تھا اسے لوگ کربلا کے اندر شہید کر چکے تھے، ایسی صورت کے اندر حق جب ختم ہو چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے حقوق بالکل ختم ہو چکے ہیں، لوگ کسی کے حق کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اخلاق، یعنی وہ جو جامعہ اسلامی کے جہاں پر اخلاق کا فقدان ہے اور جہاں پر ہر طرف جو ہے بدعت رائج ہے، ایسی صورت کے اندر امام کو آنا ہے۔ اجتماعی صورتحال کے اندر امام آ رہے ہیں، آنے کے بعد میں کتنی چیزوں سے امام کا مقابلہ ہے، لہٰذا انڈائریکٹلی آپ جو ہے بحث کے اندر وارد ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی آپ تبلیغ کے اندر اور احیاء دین کے اندر وارد ہوتے، اجتماع کے اندر جاتے، دوسری کیفیت۔ میں نے کہا کہ مدینہ ناچ گانوں کا شہر بن گیا تھا، ہب بن چکا تھا، بہترین کمائی کا ذریعہ تھا مدینہ شہر، لوگ بڑے بڑے گانے والے، بڑے بڑے غانی، بڑے بڑے گویے اطراف مدینہ سے چل کے آ رہے تھے مدینے میں، کیونکہ موٹی کمائی ہو رہی تھی اس مدینے کے اندر۔ عزیزو، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشہور تھا کہ بہترین آپ کی آواز تھی، آپ راستے کے اوپر چلتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، صبح کی نماز سے پہلے جا کے آپ پہنچ جایا کرتے تھے مسجد میں، بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، راستوں کے اوپر آپ قرآن مجید کی تلاوت، ایسی تلاوت کرتے تھے کہ لوگ آپ کی طرف مجذوب ہوتے تھے، جذب کرتے تھے، آپ کی طرف آتے تھے لوگ۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو لوگ دیکھیے، یعنی اختیار کیا ہے، امر بالمعروف، یعنی اگر معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جائے تو اسے روکنے کا ذریعہ کیا ہے، برائی کو مت روکو، یعنی کیونکہ خود یہاں پر جو حکم ہوا ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ برائی سے رکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود اچھائیاں اتنی زیادہ کرو کہ برائیاں خود بخود جو ہے، برائیاں خود بخود کیا ہو جائے، مٹ جائے۔ کیا ہوتا ہے آج معاشرے کی مشکل کیا ہے، انسان آتا ہے، آنے کے بعد میں معاشرے کے اندر یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، برائیوں کے اوپر انگلی رکھنا، نشان چھوڑتا ہوا چلا جاتا اور کہتا ہے یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ بتایا، نہیں، برائی کے اوپر انگشت مت رکھو، بلکہ اچھائیوں کو کرتے جاؤ تاکہ برائیاں دب جائے۔ یعنی وہی مثال ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ ایک لائن ہے، اس نے خط ایک زمین کے اوپر کھینچا یا کاغذ کے اوپر کھینچا، استاد نے کہا شاگرد سے یا شاگرد کہ یہ میں خط کھینچ رہا ہوں، تمہیں اس سے بڑا خط کھینچنا ہے، لیکن یہ کہ میرے خط کو جو میں نے جو لکیر کھینچی ہے اسے نقصان نہ پہنچے، نہ اس سے جوڑنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ کیا، اس نے شاگرد نے کیا کیا، اسی خط کے نیچے ایک بڑا خط، نہ معاف کیجئے، استاد نے کہا کہ یہ جو خط ہے، اس خط کو چھوٹا کرو، اس خط کو چھوٹا کرو۔ تو شاگرد نے کیا کیا، یا جو بھی ہو، بہرحال اس کا واقعی کی جو کیا نام ہے، ہم اس سے جو پن لینا ہے، جو ہمیں جو اس سے معاوضہ لینا، وہ یہ کہ شاگرد نے جو بڑی لکیر کھینچ دی نیچے، یعنی وہ خط بھی باقی رہا اور وہ خط چھوٹا بھی ہو گیا۔ عزیزو، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے ہی ہے۔ اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ امر بالمعروف، پہلے امر بالمعروف ہے،
اگر معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ بغیر السنتکم، آپ کو آنا ہے بغیر زبان کے، پہلے عمل کے ذریعے سے آگے آ کے کرنا ہے، اس طریقے سے اچھائیوں کو کرو کہ برائیاں خود بخود مٹ جائے۔ وہ جو مدینہ جو کہ ناچ گانے کا ہب بن چکا تھا، وہ شہر بن چکا تھا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر لوگ عزیزوں دیکھیے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب انسان برائیوں میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جب ملوث ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے برائیوں میں ملوث ہونے کے بعد میں بھی اس کے دل کے اندر درد آتا ہے، تو اس اپنے درد کے مداوے کے لیے وہ کس طرف جاتا ہے؟ گانے بجانوں کی طرف جاتا ہے، ایسی محفلوں میں جاتا ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد میں اس کا درد ختم ہو جائے، اس کا درد ختم ہو جائے، کیونکہ اس کا انتخاب کیا؟ کیونکہ خود برا ہے تو اس کا انتخاب کیا ہوگا؟ درد کو ختم کرنے کے لیے برائی کی طرف جائے گا، درد کو ختم کرنے کے لیے۔ کیونکہ سماج کے اندر جب کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے کہ جہاں پر آنے کے بعد میں انسان اپنے درد کا مداوع کر سکے، لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے لوگوں کے یہاں پر جس چیز کا فقدان ہے وہ کیا ہے کہ ان کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، کس سے؟ خدا سے۔ ایسی صورت میں امام علیہ السلام بہترین لہن کے اندر قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اب وہ لوگ کہ جو ناچنے گانے کی محفلوں کی طرف جو اپنے قدموں کو بڑھا رہے تھے، وہ امام علیہ السلام کی طرف جو ہے پلٹ کے آ رہے، مجذوب ہو رہے ہیں۔ دوسرا کیا؟ وہ جو ٹوٹے ہوئے دل تھے، وہ جو غم زدہ لوگ تھے، وہ جو شکست خوردہ لوگ تھے، ان کے لیے امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے، اعجازانہ دعاؤں کے ذریعے سے ان کے لیے وہ مواقع فراہم کیے کہ تاکہ ان کی دل بستگی ہو جائے، تاکہ ان کے دل کے اوپر وہ جو بھاری پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، اور لوگ امام علیہ السلام کی طرف آئے بڑی شدت کے بعد۔ امام علیہ السلام کی 34 سالہ زندگی ختم ہوتے ہوتے عالم کیا ہو گیا کہ امام علیہ السلام کون ہے؟ امام علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو، یعنی میں نے یہ کہا، اب میں پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ 3 لوگوں سے زیادہ نہیں، 5 لوگوں سے زیادہ نہیں امام کے ساتھ میں، لیکن آخری دور تک آتے آتے امام علیہ السلام کی شخصیت کا عالم یہ ہوا ہے کہ حشام بن عبد الملک کا بیٹا، کہ جو نائب ہے عبد الملک کا، ولید کا شاید چھوٹا بھائی ہے، ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی، اور ولید کے بعد میں جو بادشاہ بنا حشام بن عبد الملک، جو ولی عہد ہے، یہ آتا ہے کہاں آتا ہے؟ مکے کے اندر آتا ہے۔ آنے کے بعد میں مکے میں دیکھیے، میں نے کہا کہ امام علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو تب کیا عالم تھا، اور آخری ایام تک آتے آتے زندگی کی کیا عالم ہے، امام کی مقبولیت کا کیا عالم ہے۔ امام علیہ السلام بہرحال یہ حشام بن عبد الملک آتا ہے، اور آنے کے بعد میں خانہ کعبہ میں چاہتا ہے کہ حجر اسود کا طواف کرے، امیر الحاج بن کے آیا ہوا، میں نے کل بھی کہا تھا اس چیز کے بارے میں کہ لوگ امیر الحاج بن کے آیا کرتے تھے، امیر الحاج بن کے آیا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جائے اور حجر الاسود کا بوسہ لے، لیکن بھیڑ اتنی ہے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ اپنی جگہ پر، لیکن خانہ کعبہ کے پاس آنے کے بعد میں کون بادشاہ، کون غریب، کون فقیر، کون امیر۔ عزیزو، اب عالم کیا ہے دیکھیے، میں نے کل بھی ایک حاجن کے حج کا تذکرہ کیا تھا، جمیلہ کے حج کا، اور حاجیوں کی کیفیت بتائی تھی، مکے والوں کی میں نے کیفیت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اب دیکھیے، اب جب آخری امام علیہ السلام کا جب زمانہ جب ختم ہونے کے قریب ہے، اور امام شہید ہونے کے قریب، امام کی زندگی ختم ہونے والی ہے، امام کی زندگی کے آخری ایام ہے، اس وقت جب امام حشام بن عبد الملک حج کے لیے آتا ہے، کیا کیفیت ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، تمام تر اس کے چاہنے والے بھی، ظاہر سی بات ہے، زیڈ پلس جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے آزو بازو ہے، اس کے ساتھ میں فوجیں ہے، لاہو لشکر ہے، اس کے ساتھ میں افراد ہے، ولیات ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ حجر الاسود کو بوسہ دے، لیکن کسی صورت مجمع کا یہ عالم ہے کہ اسے موقع ہی نہیں مل رہا ہے، تھک ہار کے جا کے کنار میں بیٹھ جاتا ہے مسجد الحرام کے، اور اس کے اطراف کے اندر اس کے چاہنے والے لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ عزیز دیکھیے واقعہ دیکھیے کہ کتنا لطیف ہے، اور امام علیہ السلام کی محنت کا، اور آپ کی جو کوشش، اور جو آپ کی تبلیغ دین کے لیے جو آپ کی خدمات ہے، اس کا آپ خیال کریں کہ امام علیہ السلام نے کیا سے کیا کر دیا۔ عزیزو، اب یہ بیٹھ گیا تھکا ہوا ہرا ہوا، کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہے کہ مجمع ہے کہ خود بخود ہٹ رہا ہے،
یہ ہشام بن عبد الملک کیا دیکھ رہا ہے؟ کچھ دیر کے بعد میں وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے افراد ہے، دیکھتا ہے کہ مجمع ہٹ رہا ہے. اب اس نے جو دیکھا کہ مجمع ہٹ رہا ہے، کیوں مجمع ہٹ رہا ہے؟ دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، کوئی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے. ہشام دیکھ کے پہچان گیا امام زین العابدین علیہ السلام. لوگ حاجی راستہ چھوڑنے لگے، امام آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حجر الاسود تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے پہنچا دیا. عزیزو، عزیزو، کیا موقع تھا، کیا موقع ہو گیا. کیا عالم تھا، کیا عالم امام علیہ السلام نے کر دیا. 22 سال تک مسلسل آپ حج کے لیے آئے ہیں، 22 سال تک زندگی میں آپ نے حج کیے، اب مکے میں آنے کے بعد میں تبلیغ کی. عالم کیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک جنہیں کی پوچھتا ہے یہ جوان کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص کون ہے کہ جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے. عزیزو، جانتا ہوا بہانہ کر رہا تھا کہ یہ کون ہے. وہیں پر فرزدق نامی شاعر عجیب و غریب اس نے امام علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے، فرزدق وہیں پر موجود تھا. عزیزو، میں یہاں پر 2 چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ دیکھیے، امام علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ دیکھیے، بلکہ خون حسین اور شہادت حسین کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ 61 ہجری کا حج بھی ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام اسی مکہ مکرمہ میں حج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظالمین آئے ہوئے ہیں، حسین کے قتل کے لیے آمادہ ہے، اور امام حسین جانتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں میں سے کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں ہے، لہٰذا اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو رخصت کر کے چلے جاتے. لیکن اس کے بعد میں اب عالم کیا ہوا، امام حسین کی شہادت کے بعد میں چوتھے امام حسین کی شہادت کو دوام بخشنے کے بعد میں نتیجہ کیا ہوا کہ چوتھے امام ہے، یعنی کل حاکم کی جرت اتنی تھی کہ وہ دریغ نہیں کر رہا تھا کہ خون معصوم کو دنیا کے امن ترین شہر کے اندر اور مسجد الحرام میں جو مقام امن ہے وہاں پر امام علیہ السلام کے خون کو بہائے. لیکن نتیجہ کیا ہے، انہیں حسین رنگ لایا. امام سجاد علیہ السلام کا طریقہ کار تبلیغ عاشورہ رنگ لایا. نتیجہ کیا ہوا کہ کل حاکم کی وجہ سے امام کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا تھا، لیکن آج عالم کیا ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ حاکم تمام تر کوششوں کے باوجود خانہ کعبہ تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا پا رہا. حاکم موجود ہے، لیکن عوام کیا کر رہی ہے، چوتھے امام کے لیے راستہ بنا رہی ہے. یہ اتنی تبدیلی ہے، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے. عزیزو، اس کے بعد میں کیا ہوا، فرزدق آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا فرزدق نے کون سی زبان استعمال کی، کون سی زبان استعمال کی. اگر ہم دیکھیں فرزدق نے جو اشعار پڑھے ہیں کون سے، بہرحال فرزدق نے امام علیہ السلام کا جو شام میں مسجد کے اندر جو امام کا جو خطبہ ہے اسی کو ایک اعتبار سے اس نے اشعار کے اندر ڈھالا ہوا ہے. گویا امام علیہ السلام نے، یہ جرات نہیں تھی لوگوں کی، جرات نہیں تھی. عالم یہ تھا، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عالم یہ تھا کہ کوئی ممبر ایسا نہ تھا کہ جس کے اوپر علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی برائی نہ کی جا رہی ہو. ممبروں کا یہ عالم تھا. لیکن آج عالم کیا ہے، آج خانہ کعبہ کے سامنے عالم یہ ہے کہ فرزدق کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ کعبے کا بیٹا ہے، یہ مینا کا بیٹا ہے، یہ حرم کا بیٹا ہے. عزیزو، یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ زبان صدقے ہے چوتھے امام کی ذات کے. یہ زبان کہ چوتھے امام کی ذات کا صدقہ، چوتھے امام علیہ السلام کی ذات کے ہم صدقے کہ امام علیہ السلام نے یزید کے سامنے مسجد کے اندر منبر کے اوپر جانے کے بعد میں کیا کہا تھا، میں کون ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں. عزیزو، وہی زبان
وگرنہ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ساری جو بندشیں تھی کہ جو بنی امیہ یا معاویہ کے دور سے یا اس سے پہلے بھی جو حالات بن رہے تھے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ اس قدر جسور ہو گیا کہ اس کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ وہ شام کے ممبروں کے اوپر آنے کے بعد میں خطیبوں کے ذریعے سے سب و شتم کرتا تھا، تبرہ کرواتا تھا علی اور اولاد علی پر۔ وہ جو 40 برس کی جو بندش تھی کہ جہاں پر ذکر و فضائل علی ممبروں کے اوپر بیان نہیں ہو رہا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندش کو شام میں جا کر توڑا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ تم ممبر کی بات کرتے ہو، آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک شاعر حاکم کے سامنے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے چوتھے امام کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کس لیے فضائل پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ علی کی فرزند ہے، کیونکہ یہ رسول کے فرزند ہے۔ عزیزو، یعنی نام علی، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، ان کا تذکرہ چوتھے امام نے، اور جب اب دیکھیے، اور یہ تو قصیدہ پڑھنا ہوا، قصیدہ پڑھنا ایک اپنی ایک الگ بات ہے، لیکن قصیدہ پڑھنے کے بعد میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی حمایت اور ان کی دفاع کا جذبہ بھی کس نے بخشا ہے؟ چوتھے امام نے بخشا ہے۔ فرزدق سے جب حشام نے جھنجلا کے کہا کہ فرزدق، تو نے تو زین علی بن الحسین کے شان میں یہ قصیدہ پڑھا، تجھے ہماری شان میں قصیدہ پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو کیوں نہیں پڑھتا ہماری شان کے اندر قصیدہ؟ عزیزو، وہی جملے میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ایک مرتبہ فرزدق کہتا ہے کہ حشام جیسے بابا اور جیسے دادا، جیسے نانا، جیسی ماں علی ابن الحسین کی ہے، اگر تیری بھی ایسی ہو تو میں تیری بھی شان کے اندر قصیدہ پڑھوں گا۔ عزیزو، یہ زبان، یہ جو جرت دفاع آل علی، اولاد علی سے، یہ جرت کس نے بخشی ہے؟ یہ جرت چوتھے امام نے، وہ امام کی جو بیمار ہے، جو نحیف ہے، جو کمزور ہے، جو گرفتار ہے، لیکن منبر یزید کے اوپر جانے کے بعد میں کہتے ہیں، جب یزید نے کہا کہ اذان دی جائے، اور جب اذان ہونے لگی اور اذان کے اندر جب تذکرہ ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یزید یہ بتا کہ یہ جو محمد ہے، یہ جو نام لیا جا رہا ہے اذان میں، یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ عزیزو، یہ جو دفاع کیا ہے، یہ جو جرأت ہے، یہ جو فرزدق کے اندر آئی ہے، یعنی دونوں نمونوں کو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں، فرزدق نے ایک تو کلام کیا، وہ جو کلام جو پڑھا ہے وہ کلام کیا ہے؟ وہی ہے، یعنی جو چوتھے امام نے اپنی شان کے اندر وہاں پر کہا ہے، اور وہی جواب دیا ہے حشام کو کہ جو اس سے پہلے یزید، تو یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ کہنے کی جرأت کہ جہاں پر ممبروں کے اوپر اجازت نہیں تھی کہ نام علی کو لیا جائے، لیکن اب عالم یہ ہے کہ سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر آنے کے بعد میں یہاں پر غیر آ کر علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو خدمت کی ہے، میں نے کہا کہ دو چیزیں شاید بیان ہوئی، ایک تو واقعہ عاشورہ کا احیاء، اور دوسرے کیا؟ اجتماعی اور فردی اعتبار سے لوگوں تک واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دین کو پہنچا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لہٰذا اپنی گفتگو کو یہیں پر میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا عزیزو، اور شاید آج بھی بیان نہیں ہو سکا، یعنی جتنے مطالب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ کل، اور ہو سکے تو پھر پرسوں، یا ہو سکتا ہے آپ دعا کریں حق میں کہ انشاءاللہ ریکارڈ ہوتی رہے مجلس اور میں آپ کے لیے بھیجتا رہوں۔ آپ دعا کریں کہ وقت بھی نکلتا رہے، طبیعت بھی اچھی رہے، اور خاص طور سے آج کل جو حالات ہے بیماری کے، جو ہمارے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور اس میں مبتلا ہے، گرفتار ہے، لوگ ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، خدایا ہم واسطہ دیتے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس منحوس بیماری کا خاتمہ جلد از جلد فرما، اور امام کے صدقے میں اور شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں خدایا تمام مومنین کو، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اس بیماری کے قہر سے محفوظ فرما، اور انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا اس بیماری کو جلد سے جلد ختم فرما، تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو
مجلس حسین کو بڑا دل روتا ہے. بیماری کا کوئی اتنا غم نہیں ہے، لیکن غم بہت بڑا یہ ہے کہ بیماری جس ایام میں آئی ہے. بہرحال دنیا کے تمام تر پروگرام اور بڑے بڑے اجتماعات کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ دل دکھتا ہے. ایک تو امام حسین علیہ السلام کو اس سال محرم کے اندر جس طریقے سے ہر سال رویا کرتے تھے، ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا کرتے تھے، نہیں دے سکے. دوسرے اربعین حسینی علیہ السلام کے لیے جو حالات ہے، مومنین کرام جو دور دراز ممالک میں رہتے وہ نہیں جا سکتے کربلا معلیٰ، لہٰذا بہت ہی سخت دور ہے. خدایا ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری کا خاتمہ ہوتا کہ مجلس اعضا اور دیگر پروگرام کو اہل بیت رسول کے چاہنے والے اپنے پورے عقیدت، اپنے پورے دل و جان، اپنے ایمان اور اپنی محبت کے ساتھ میں برگزار کر سکے. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. لہٰذا عزیزو، امام علیہ السلام کی قربانی بہت بڑی ہے، چوتھے امام کی، کہ اس طریقے سے دین کو پھیلا رہے، اس طریقے سے دین کو پہنچا رہے. ایسے عالم کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ جو زبور آل محمد جو کہا جا رہا ہے، زبور آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا لحن بڑا اچھا تھا. قرآن کے ذریعے وہ جو عالم کے اندر، میں نے کہا کہ لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، گناہوں کے اندر گرفتار تھے، ٹوٹے ہوئے تھے. بہرحال اپنے درد کے مداوے کے لیے انہیں کہاں جانا تھا؟ گناہوں کی بالکل جسے کہے کہ ہم گناہوں کی شکنجے کے اندر گرفتار تھے. بہرحال انہوں نے اپنے طریقے سے ایک ذریعہ ڈھونڈ رکھا تھا کہ محفل غنا کے اندر جایا کرتے تھے. جانے کے بعد میں اپنے دردوں کا مداوع ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے اچھی آوازوں کے ذریعے. وہاں پر تذکرے ہوتے تھے، وہاں پر لوگوں کی دلجوئی ہوا کرتی تھی، لیکن حرام طریقے سے ان تمام تر کاموں تک پہنچنے کی کوشش کیا کر رہے تھے، کیونکہ اسلامی طریقہ پورا ختم ہو چکا تھا. لہٰذا امام علیہ السلام، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مجذوب کرتے، دعاؤں کے ذریعے سے. زبور آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے، زبور کس کی کتاب؟ جناب داؤد، لحن داؤدی مشہور ہے. یعنی جب جناب داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور کی جب تلاوت کیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ فرشتے پرندے آ کے آپ کے پاس میں اطراف میں آ کے بیٹھ جایا کرتے، یعنی جانوروں کے اوپر اثر ہوا کرتا تھا. یہ تو فخر داؤد ہے، لہٰذا زبور آل محمد کہا گیا. اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہے، بہرحال میرے جو ذہن میں آئی میں نے آپ کے سامنے عرض کی. امام علیہ السلام بہت ہی سخت، تاریخ کے درد ناک ترین دور کے اندر آپ زندگی گزارے، اور بہت زیادہ علتیں ہیں، میں اسے انشاءاللہ بیان کروں گا. اور میں سب کا تذکرہ بھی نہیں کرنے والا کہ کون سی دو کا میں نے تذکرہ کر دیا. ایک تو یہ کہ واقعہ عاشورہ کو باقی رکھنا، اور دوسرے یہ کہ پند و نصیحت کرنا، اجتماعی طور کے اوپر، انڈائریکٹلی اور فردی طور کے اوپر، باقاعدہ طور کے اوپر نصیحتیں کرتے. اور اسی سے ہمیں مدینے کے حالات کا بھی اندازہ ہوگا کہ مدینے کے حالات کیا تھے. یعنی امام کو اثر نو بالکل عقائد کی بنیادی چیزیں بتانی پڑ رہی تھی، اور اسے آپ بار بار ممبر کے اوپر جا کے تکرار کرتے تھے کہ اللہ تیرا خدا کون ہے، یہ سوال کیا جائے گا، تیرا رسول کیا ہے، یہ سوال کیا، تیرا امام کون ہے، یہ سوال کیا ہے، تاکہ لوگ مفہوم امامت کی طرف لوگوں کے ذہن مبذول ہو سکے اور لوگ سوال کر سکے. تو پند و نصیحت کے ذریعے سے امام سوال چھوڑ دیا کرتے تھے. عزیزو، واقعی کربلا عزیزو، امام علیہ السلام ایک ہی درد ہے کہ جب بھی روتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے، روتے تھے، بس یہی کہتے تھے کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا. امام علیہ السلام کا یہ درد بہت بڑا ہے کہ باپ پیاسا شہید ہوا. لہٰذا امام کہتے تھے کہ میں کیوں نہ روں. ارے یزیدیوں نے جانوروں کے لیے پانی کو مباح کر رکھا تھا، لیکن ہم آل بیت رسول کے لیے پانی حرام تھا. عزیزو،
بہت ہی سخت مرحلہ ہے، امام کی شہادت کا دن ہے کہ مدینے کے قصاب جب بھی امام گزر جایا کرتے تھے تو گوشت کے اوپر کپڑا ڈھانک دیا کرتے تھے. جب بھی گوشت کے اوپر نظر پڑتی امام بے چین ہو جاتے اور کہتے کہ ہائے رے میرے بابا کی لاشیں کو پامال کر دیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، قاسم کے لاش کو پامال کر دیا گیا، میرے چچا کے بازوؤں کو قطع کیا گیا، میرے بھیا کے گلے میں تیر مارا گیا، میرے بابا کے حلقوم کے اوپر کند خنجر پھیرا گیا. اجرکم اللہ. عزیزو، مولا کے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہے. جب کوئی قصاب جانور کو لے جایا کرتا تو اس سے پوچھتے کہ اے جانور کو لے جانے والے قصاب ذرا رک، تو کیا کرنے والا ہے؟ کہا کہ میں اسے شہید کرنے والا ہوں. کیا تو کیا کرتا ہے؟ میں اسے میں اسے ذبح کرنے والا ہوں. کہتے کہ ذبح سے پہلے کیا فرائض ہے، تجھے پتا ہے کہ تعلیمات کیا؟ کہا کہ ہاں میں پتا ہے کہ ذبح سے پہلے جانور کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، چھری تیز ہونی چاہیے، اور چھری پھیرتے وقت ہاتھ کو اس طریقے سے پھیرے کہ جانور کو زیادہ اذیت نہ ہو. اور عزیزو میں کس طریقے سے بیان کروں؟ مصائب کی یہ منزل ہے. اسلام کا جو ذبح کا جو طریقہ ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ جانور کی گردن کے نیچے سے تیز چھری کے ساتھ میں چھری پھیر دو تاکہ اس کا گلا جلدی سے ذبح ہو جائے اور اس کی رگوں کا جو تعلق ہے اس کے دماغ سے ختم ہو جائے اور جانور بہت جلد سرد ہو جائے. عزیزو اسی چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جانور جلد سرد ہو جائے، جلد ٹھنڈا ہو جائے، اسے اذیت کم ہو ذبح کرتے وقت. اور سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ مقبول رائج اور عقلی طریقہ جو ذبح کا ہے وہ ذبح اسلام کے اندر ہے. لیکن اس کے برعکس دور جاہلیت کا زمانہ بہت ہی سخت تھا کہ جہاں پر ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جاتی تھی. امام علیہ السلام اس قصاب سے کہتے اے قصاب، میرے بابا کو شہادت کے وقت جب میرے بابا شہید ہوئے اور بھوکا تھا، میرا بابا پیاسا تھا، اور اس کے بعد میں پھر امام ارشاد فرماتے کہ ارے تم تو بہت ہی جلدی تیز چھری کے ساتھ میں ارے جانور کے گلا کو ذبح کر دیتے ہو. لیکن ہائے رے میرا بابا جب شہید ہو رہا تھا، ارے تڑپا کے میں نے کہا کہ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جتنی جلدی گلے کے نیچے سے خنجر چلایا جائے اور جانور بہت ہی جلد سرد ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ ذہن کی مغزوں سے ختم، جو اس کے مغز سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے خونی. لہٰذا 4 رگوں کو پہلے کاٹنے کا حکم ہے کہ جو یہاں سے بہت زیادہ نزدیک ہے. لیکن ہائے رے حسین جب شمر خنجر کو لہراتا ہوا چلا اور پتھر پہ خنجر کو مارتا ہوا چلا، کیا خنجر کند ہو جائے، ایک تو کند خنجر، دوسرے سوکھا گلا، اور گلے کو پشت گردن سے امام حسین کے ارے روک روک کے شمر خنجر کو چلا رہا تھا. حسین تڑپ رہے تھے، سیدہ آواز دے رہی تھی اے شمر یہ کیا ستم کر رہا ہے، میں نے اسے چکیا پیس کر پالا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.